Bismillahirrahmanirrahim. Students, once again, warm welcome to Superior College Mianwali online classes. I hope you have wonderful experience of online classes. You are fresh water sailors, idiom hai, fresh water sailors, inexperienced, novice, but your high spirit will overcome obstacles if you have any. تو اگر کچھ مشکلات ہیں آپ کو کل فرسٹ ڈے تھا تو انشاءاللہ آپ کی کمٹمنٹ سے آپ کے کویسچننگ سے ہم اس کو اوور کم کریں گے انشاءاللہ. لیٹس ہیو اے پریئر. رب زدنی علما. او مائی لارڈ انکریز می ان مائی نالج. اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اللہم انی اسألک علما نافعا. او اللہ I ask you for knowledge that is of benefit. اللہ پاک کے بابرکت نام کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں انگلش بک 2. جیسا کہ فرسٹ لیکچر میں اس کا انٹروڈکشن ہو چکا. ان بک 2 we have part 1 prose. پروز نثر یہ ہماری بک 2 پارٹ 1 میں ڈسکس ہوگا. وی ہیو 10 لیسنس ان دس فرسٹ پارٹ اینڈ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ آور فرسٹ لیسن دا ڈائنگ سن بائی سر جیمز جینس. ٹائٹل از ویری امپورٹنٹ. دا ڈائنگ سن. کیا لگتا ہے آپ کو یہ لیسن کس کے ریلیٹڈ ہوگا؟ سپورٹس کے ریلیٹڈ ہوگا، ریلیجن کے ریلیٹڈ ہوگا، سائنس کے ریلیٹڈ ہوگا؟ یس، اٹس اباؤٹ سن، اے ہیونلی باڈی، اے اسٹار. دا ڈائنگ سن. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ہمارا سورج ہے یہ مرتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے. کیا ایسے ہی ہے؟ تھنک اباؤٹ اٹ. بائی سر جیمز جینس. author, writer, Sir James Jeans. Now, first we discuss the title of this lesson, The Dying Sun. Some scientists suggest that the sun is losing its energy. کہ frequent fusion سے اس کی انرجی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیکریز ہوتی جا رہی ہے. One day or the other it will die completely. کہ ایک نہ ایک دن یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. لائٹ کے لحاظ سے، سائز کے لحاظ سے بھی کافی کم ہو جائے گا. Its light will burn out and our earth will be left in the dark. اس کی لائٹ ختم ہو جائے گی اور ہماری یہ جو پلانٹ ارتھ ہے یہ سیاہی میں، تاریکی میں، اندھیرے میں ڈوب جائے گا. تو لیٹس سی اٹ مے بی a hypothesis. یہ جسٹ ایک مفروضہ بھی ہو سکتا ہے. لیٹس سی. نیکسٹ author. Who is the writer of this lesson? He is Sir James Jeans. Sir James Jeans was an English physicist, astronomer and mathematician. اب چونکہ یہ فزسٹ بھی ہیں، اسٹرانومی پہ اسٹرانگ ان کا ہولڈ تھا، میتھمیٹیشین بھی تھے، میتھس بھی ان کی اسٹرانگ تھی، سبجیکٹ اسٹرانگ تھا. تو انہوں نے اس ٹائٹل کو چنا سن اور اس کی نیچر، اس کا کچھ ریئیکشن. He was born in 1877 and he died in 1946. Remember, he was British. He was English. He belonged to England. So being a physicist, he makes his utmost effort to unveil cosmic mystery. چونکہ فزسٹ تھے، اسٹرونومر تھے، تو وہ اپنی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ جو کاسمک کائناتی، آسمانی کائناتی مسٹری ہے، سیکرٹ ہے، مہمہ ہے،
اس کو سلجھانے کی کہ کیسے کب یہ کائنات بنی, کب یہ سولر سسٹم بنا جس کا ارتھ جو ہے ایک پلانٹ ہے. تو اس لحاظ سے سر جیمز جینس کی بڑی بیسٹ ایفرٹ ہوگی. آفٹر the writer, we'll discuss theme. Theme is central idea. The theme of this lesson, the dying sun, encompasses universe and its heavenly bodies. تو اسٹوڈنٹ اس لیسن میں آپ جو ہے دیکھیں گے کہ رائٹر ڈسکس کرے گا یونیورس کو اور اس کے جو ہیونلی باڈیز ہیں, سٹارز ہیں, پلانٹس ہیں. The writer describes how the solar system came into existence. کہ یہ سولر سسٹم جس کا ہمارا ارتھ ایک پلانٹ ہے, یہ کیسے مارز وجود میں آتا ہے, وہ اس چیز کو بھی ڈسکس کرے گا. The writer describes how the solar system came into existence. He mentions the results of the solar system. تو جب یونیورس میں کوئی ایسی تبدیلی آئی کہ ایک سولر سسٹم بنا, اس سولر سسٹم کے بننے کے بعد کیا ریزلٹس آئے. کریشن آف ارتھ, اسٹارٹ آف لائف, اٹس ایوولوشن اینڈ کمپیریزن آف ارتھ ود یونیورس آر آلسو دا چیف پوائنٹس آف دس لیسن. یہ ارتھ کیسے بنتی ہے اس کو آج ہم بڑے ایکسلنٹ وے میں ڈسکرائب کریں گے اکارڈنگ ٹو سر جیمز جینس. اسٹارٹ آف لائف, زندگی نے کیسے جنم لیا, اس کا آغاز. اٹس ایوولوشن, اس کا ارتقا. ایوولوشن از گریجول چینج, سلو چینج. ایک ریوولوشن ہوتا ہے وہ سڈن چینج ہوتی ہے, ایک اس کا الٹ ہوتا ہے ایوولوشن, سلو چینج. And comparison of earth with universe are also the chief points. تو ارتھ کو یونیورس کے ساتھ کمپیئر بھی کیا جائے گا. تو یہ اس کا تھیم تھا, سینٹرل پوائنٹس تھے. After theme, we are going to discuss creation of planets. کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ سولر سسٹم ہے, انہی پلانٹس میں سے ہمارا ہوم ہے, ہماری جو ارتھ ہے, اس کو بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے. کریشن آف پلانٹس. بٹ بفور دس وی ہیو ٹو ہیو سم آئیڈیا آف بگ بینگ تھیوری. بینگ از ایکسپلوژن, بلاسٹ, دھماکہ ہوتا ہے. تو بگ بینگ تھیوری جو ہے یہ تھوڑا سا آپ کو اس لیسن سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ معلوم ہونا ضروری ہے. The Big Bang theory is widely accepted theory in science. سب سے زیادہ اسی پہ بلیو کیا جاتا ہے. It tells how the universe started and made the stars and galaxies we see today. یہ تھیوری ہمیں بتاتی ہے کیسے یونیورس بنی, کیسے سٹارز بنے, کیسے گلیکسیز, کہکشائیں بنی جو آج ہم دیکھ سکتے ہیں, دیکھتے ہیں. The universe began as a very hot, small and dense surface. تو یونیورس کا جب آغاز ہوا تو یہ بہت ہاٹ تھی, بہت اسمال تھی اور بہت ڈینس تھی. جیسے کہ آپ اس کرسر سے دیکھ رہے ہیں, اٹس جسٹ لائک اے گیشس بال. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی بال سی تھی. تو اسٹارٹ میں یہ جو یونیورس ہے اس کا سائز بہت اسمال ہے, رائٹ. تو یہاں سے کوئی ایسا ایکسپلوژن ہوتا ہے جس سے بعد میں جو ہے وہ فردر ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. تو یہ ہے ہماری بگ بینگ تھیوری. Actually, this was the mixture of one of the four fundamental forces. ٹھیک ہے, and there were no stars, no atoms or no structure. کوئی stars نہیں تھے, atom نہیں تھا, کوئی well defined structure نہیں تھی. تو جو میں نے بات کی تھی کہ four fundamental
فورسز نہیں تھیں, ٹھیک ہے, ان میں سے کوئی ان کا مکسچر سا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ 4 فنڈامنٹل فورسز جو ہیں وہ گریویٹیشنل فورس ہے, الیکٹرو میگنیٹزم ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی اور بھی کچھ فورسز تھیں. تو ان فورسز کا وہ جیسے ایک مکسچر سا تھا, تو یہ سیپریٹ نہیں تھیں. تو اس گیشس بال کا ایکسپلوژن ہوتا ہے, تو یہ پھر ہمارا سولر سسٹم اور باقی سٹارز وغیرہ بنتے ہیں. تو یہ سائنس کا ایک ویل بلیوڈ آئیڈیا ہے, جسے سائنس میں کیا کہتے ہیں, بگ بینگ تھیوری. آفٹر بگ بینگ تھیوری we'll discuss the idea of Sir James Jeans. Sir James Jeans کا اس لیسن میں جو تھیم ہے کریشن آف دی ارتھ اینڈ ادر ہیونلی باڈیز, اس کو ہم اب ڈیٹیل سے ڈسکس کر سکتے ہیں with the help of this diagram. If you see, there is the sun. ایک اسٹار ہے, ہیونلی باڈی ہے سن, جو کہ آپ کو اس کرسر سے بھی معلوم ہو رہا ہے. اینڈ دیر از اے اسٹار, یہ ایک اور ہیونلی باڈی ہے, اسٹار ہے. اینڈ واٹ ہیپنڈ, دس اسٹار کیم نیئرر اینڈ نیئرر ٹو دا سن. تو اس سن کی اور اسٹار کی ایک فرینڈشپ سی ڈیولپ ہوئی. اینڈ ان نیکسٹ فیز دس اسٹار کیم مچ کلوزر ٹو دا سن. تو اتنا کلوز ہو گیا کہ اٹ اسٹارٹیڈ لیونگ ٹائڈز آن دا سرفیس آف دا سن. تو یہ آپ گرے کلر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹائڈز ہی ہیں بیکاز آف دس سیکنڈ اسٹار آن دا سرفیس آف دا سن. تو اس نے کیا کیا, اس سن کی سرفیس پہ کچھ ٹائڈز چھوڑیں, کچھ لہریں چھوڑیں, کچھ موجیں, ویوز چھوڑیں. تو یہ اسٹوڈنٹ ڈیفینیٹلی ویوز جو تھیں یہ کوئی اتنی آرڈنری تو ہوں گی نہیں, یہ تو بہت میسو ہوں گی, بہت انارمس, تو جائگینٹک, دیو کامت, بہت بڑی. تو انہوں نے کیا کیا, دیز ٹائڈز ٹرنڈ انٹو اے ماؤنٹین, دیز ٹائڈز ٹرنڈ انٹو اے ماؤنٹین. تو یہ ایک ہیوج ڈیولپمنٹ تھی اس سیکنڈ سٹار کی وجہ سے. سن کی سرفیس کے اوپر جو ہے وہ ایکسٹراڈنری چینج دیکھنے میں آئی. اب ان کا ایک اسٹرانگ بانڈیج سے بن گیا, سن کی سرفیس کے اوپر ایک ماؤنٹین سی بن گئی اکارڈنگ ٹو سر جیمز جینز. اینڈ لیٹر واٹ ہیپنڈ, دس سیکنڈ اسٹار started moving away from the sun. So that was another drastic change, ایک اور بہت بڑی تبدیلی کہ وہ جو سیکنڈ اسٹار تھا اٹ اسٹارٹیڈ ریسیڈنگ موونگ بیک. تو یہ فرینڈشپ, یہ بانڈیج, یہ بریک ہو گئی, رپچر سا آ گیا, یہ دوستی ختم ہوئی. تو اب کیا ہوا ہوگا, اب ہوا یہ کہ دس ماؤنٹین آف ٹائڈز ٹورن, there came cleft, ایک کلیویج سا آیا, ایک بریکیج سا آیا. تو اس نے بریک کیا. جب بریک کیا ہوگا تو اسٹوڈنٹ گیس اٹ, وٹ وڈ ہیو ہیپنڈ, پھر کیا ہوا ہوگا. یہ تو بہت میسو ماؤنٹین تھی اور مولٹن ہوگی, بہت فائری ہوگی, کیونکہ ونس اٹ واز پارٹ آف دا سن. تو جب یہ ٹوٹی ہوئی ہوگی تو پھر کیا ہوا ہوگا, یہ ویوز جو ہیں دیز اسپریڈ ان دا ہول یونیورس. اینڈ دیز مولٹن پیسز, یہ جو ٹائڈز, یہ جو ویوز تھیں, ماؤنٹین تھی, اس کے جو پیسز ہیں ان دا فارم آف دیز پلانٹس, دے اسٹارٹیڈ revolving around the sun. They started revolving around the sun. اب سر جیمز جینز کہتے ہیں کہ یہ جو سیکنڈ سٹار آیا تھا اس نے سن کی سرفیس پہ ویوز چھوڑی تھیں. جب وہ واپس جاتا ہے اس کا بریکیج ہوتا ہے, وہ ویوز, وہ ماؤنٹین آف ٹائڈز ویوز بریک ہوتی ہیں اور پوری یونیورس میں اسپریڈ ہوتی ہیں. And they start revolving around the sun at specific
ڈسٹینس. تو ان کی موومنٹ جو ہے اراؤنڈ دا سن، پھر یہ کیا ہیں؟ یہ پلانٹس ہیں. ان دس وے آور سولر سسٹم کمز انٹو بینگ. ہمارا سولر سسٹم، نظام شمسی جو ہے وہ وجود میں آتا ہے. اسٹوڈنٹ اگر آپ دیکھ رہے ہیں، غور سے دیکھ رہے ہیں ڈیفینیٹلی، تو اس میں ہمارے یہ جو ہیونلی باڈیز ہیں دے آر ایٹ ڈفرنٹ ڈسٹینس فرام دا پیرنٹ سن. وہ جو ان کا پہلے والا سن تھا اس سے یہ ڈفرنٹ ڈسٹینس پہ ہیں. Now look at the Mercury that is closest to the sun, and look at the Neptune. کیونکہ پلوٹو کو تو انہوں نے اب جو ہے گڈ بائی کہہ دیا، وہ اب سولر سسٹم کا حصہ نہیں ہے. لیکن آپ نیپچون کو سپوز کنسیڈر کر لیں تو اٹ از دا فاردسٹ پوائنٹ. تو یہ سب سے دور ہے سن سے. تو کین یو گیس اباؤٹ دیئر ٹیمپریچر؟ آپ اس کا ٹیمپریچر گیس کر سکتے ہیں مرکری کا یا نیپچون کا؟ کس کا زیادہ ہوگا، کس کا کم ہوگا؟ ڈیفینیٹلی مرکری، چونکہ کلوزسٹ ٹو دا سن ہے تو یہ ہاٹیسٹ ہوگا، بہت قریب ہے، برننگ ہے، بلیزنگ ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا بھی چلوں کہ مرکری کا جو ایوریج ٹیمپریچر ہے، ایوریج ٹیمپریچر دیٹ از 449 ڈگری سینٹی گریڈ. تو سیلسیس پہ یہ 449 ڈگری ہے اسٹوڈنٹ، امیزنگ. تو یہ تو برننگ ہے، یہ تو بہت زیادہ ٹیمپریچر ہے بھائی. یہاں پہ لائف پھر ایگزسٹ کر سکے گی؟ نو، آل ول برن. نیکسٹ از وینس. تو وینس جو ہے دیٹ ہیز ٹیمپریچر آف آلموسٹ 400 اینڈ it's not clear, I'll check it later on, but it's very hot as well. Next is earth. Third one is earth. Earth کا جو ٹیمپریچر ہے ایوریج ٹیمپریچر that is 15 ڈگری سینٹی-گریڈ. اور ارتھ کے بعد مارس ہے، اس کو ہم مارس بولتے ہیں، غلط بولتے ہیں، مریخ ہے یہ، اس کا کریکٹ پروننسیشن جو ہے وہ مارس ہے. مارس کا کیا ٹیمپریچر ہے اسٹوڈینٹس؟ مارس کا جو ٹیمپریچر ہے ایوریج دیٹ از -60 ڈگری سینٹی-گریڈ. -60 ڈگری سینٹی-گریڈ. تو اٹ مینس کہ اب بات تو مائنس میں چلی گئی ہے، یہاں تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہوگی، یہاں تو لائف کا سروائیو کرنا کافی مشکل ہوگا. گو کہ کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ مارس پہ جایا جائے. نیکسٹ از جوپیٹر. جوپیٹر کا جو ٹیمپریچر ہے دیٹ از -145 ڈگری سینٹی-گریڈ. بہت ہی ٹھنڈا ہے بھائی. نیکسٹ سیٹرن -178 ڈگری سینٹی-گریڈ. یورینس -216 ڈگری سینٹی-گریڈ. نیپچون -200 ڈگری سینٹی-گریڈ. یہ بڑی دلچسپ سی بات ہے کہ نیپچون کا ٹیمپریچر تھوڑا سا یورینس سے کم ہے. تو اینی ہاؤ اب آپ دیکھیں کہ قدرت نے کچھ پلانٹس سورج کے بہت قریب رکھ دیے، ٹو ہاٹ، کچھ بہت دور رکھ دیے، ٹو کولڈ. لیکن ارتھ ایک ایسے ماڈریٹ ٹیمپریچر پہ ہے، ماڈریٹ ڈسٹینس پہ ہے جہاں کا ٹیمپریچر بھی ماڈریٹ ہے، ماڈریٹ معتدل درمیانہ. تو اس لحاظ سے ہمیں لگتا ہے اور ایسے ہی ہے کہ ارتھ ہی وہ پلانٹ ہے جو لائف فرینڈلی ہے. سو اٹ واز اباؤٹ پلانٹس. اور کسی لیکچر میں ہم آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتائیں گے کہ سٹارز اور پلانٹس میں میجر ڈفرنس کیا ہے. دس از آور سولر سسٹم اینڈ اکارڈنگ ٹو سر جیمز جینز دس کیم ان ٹو بینگ آفٹر ریزلٹ آف دس ایکشن. ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ سیکنڈ سٹار سن کے قریب آ گیا تھا، پھر یہاں اور زیادہ قریب، یہاں ٹائڈز کریٹ ہوئیں. ان ٹائڈز کریٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ سٹار نے موو بیک کیا، واپس کیا وہ، اور اس ریٹرنز کا ریزلٹ کیا نکلا کہ وہ ٹائڈز بریک ہوئیں اور یہ پیسز جو ہیں دے اسٹارٹیڈ ریوالونگ اراؤنڈ دا سن. تو انہوں نے اس سورج کے گرد جو ہے وہ موو کرنا شروع کر دیا تھا. ان دس وے اٹس آور سولر سسٹم. اور اس سولر سسٹم کے بعد ہم دیکھیں گے دا نیچر آف اسٹارس، کہ اسٹارز کی کیا نیچر ہے. ٹھیک ہے، یو سی اسٹارز آر دا فائری پیسز. یہ جو ہیں بالکل گرم ہوتے ہیں.
He says, the writer says that the universe has millions of stars. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں millions of stars, innumerable, uncountable, بہت زیادہ ہیں. یہاں سے ہمیں یہ بہت قریب لگ رہے ہیں لیکن ایکچولی میں تو بہت ڈسٹینس پہ ہیں لیکن ہیں بہت زیادہ. And these are wandering in space. یہ اسپیس میں جو ہے وہ وانڈر کرتے رہتے ہیں. There are few stars which are hardly bigger than the earth. تو بہت کم ہیں جو زمین سے بامشکل بڑے ہیں. Most of them are so large that millions of earths can be packed inside each. مگر ان میں سے اکثریت تو stars کی ہر star اتنا بڑا ہے millions of earths can be packed inside each کہ لاکھوں کروڑوں زمینیں جو ہیں وہ ایک star کے اندر رکھی جا سکتی ہیں. تو ہمیں یہ ارتھ اتنی بڑی لگتی ہے لیکن star تو اس سے بھی بہت بڑے ہوتے ہیں. The total number of stars in the universe is like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں ان کی تعداد کا تو رفلی سا ہم ایک اندازہ سے لگا سکتے ہیں کہ شاید کائنات میں اس روئے زمین پہ جتنے بھی ساحل سمندر ہیں ان پہ جتنے بھی ریت کے ذرات ہیں شاید ان ریت کے ذرات کے برابر جو ہے وہ نمبر آف سٹارز ہیں ان دا یونیورس. These stars are in motion. Some of them make groups but most of them move alone. تو کچھ جو ہے وہ گروپس میں موومنٹ کرتے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہیں they have solo flight. وہ اکیلے موو کرتے ہیں, دور ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. There is no chance of one star coming close to another. تو ایک کا دوسرے کے قریب آنے کا چانس نہیں ہوتا کیونکہ یہ بہت ڈسٹینس پہ ہوتے ہیں. This was something about stars. Now, beginning of life on the earth. ظاہر ہے اب اس میں رائٹر یہ دیکھتا ہے کہ لائف کیسے سٹارٹ ہوئی. As the planets were the part of the sun, they were very hot in the beginning. تو پلانٹس کبھی چونکہ سورج کا حصہ تھے تو اس لیے آغاز میں تو بہت گرم تھے. Gradually they cooled down and now they depend on the sun for heat and light. آہستہ آہستہ یہ ٹھنڈے ہوتے گئے. اب یہ ہیٹ کس سے لیتے ہیں؟ سن سے لیتے ہیں. لائٹ بھی یہ سن سے لیتے ہیں. By chance one of these pieces gave birth to life. The writer Sir James Jeans کیا کہتے ہیں؟ بائی چانس. یہاں پہ آپ تھوڑا سا کنٹراڈکٹ بھی کر سکتے ہو کہ رائٹر کیا کہتا ہے کہ بائی چانس لائف کیم انٹو بینگ. مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا میرا جو وجود ہے یہ تو اتفاق سے آیا, اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, بیک گراؤنڈ پرپز نہیں تھا. لیکن رائٹر سے ہم ایگری ڈس ایگری کر سکتے ہیں. وی ڈونٹ نو ہاؤ وین اور وائی دس ہیپن. کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم یہ کیسے, کب اور کیوں ہوا. اٹ اسٹارٹیڈ ان دا فارم آف سمپل آرگنزمس. تو پہلے جو اجزاء تھے, جاندار تھے, وہ سمپل تھے, جیسے یونی سیلولر تھے, وچ کوڈ ریپروڈیوس دیم سیلفس. تو یہ پھر ریپروڈیوس کرنے لگے, ٹھیک ہے, ملٹی سیلولر ہونے لگا, ریپروڈکشن سٹارٹ ہو گئی. فرام دیز پور بگننگز کیم اے اسٹریم آف لائف. اس معمولی سے آغاز سے, آرڈنری سے سٹارٹ سے کیا آئی؟ اسٹریم آف لائف, فلو آف لائف, زندگی کے ایک وجود چل پڑا, وچ گرو مور اینڈ مور کمپلیکس. تو یہ پھر آہستہ آہستہ کمپلیکیٹڈ ہوتا گیا, کمپلیکس ہوتا گیا. دا کراؤن آف دس چین از مین. اور اس ساری ڈیولپمنٹ میں, اس لائف پروسیس میں جو کراؤن ہے, جو سپیریئر کریچر ہے, سب سے اعلیٰ مخلوق ہے, وہ کیا ہے؟ ہیومن بینگز ہیں. آپ میں کیا ہیں؟ کراؤن آف کریشن ہے. نیکسٹ, دا یونیورس از فرائٹنگ. پھر اس لیسن کا امپورٹنٹ تھیم ہے کہ دا یونیورس از فرائٹنگ. لیٹس سی ہاؤ. immense distances. وہ کہتا ہے فاصلے بہت زیادہ ہیں. The immense distances of the universe that we cannot understand frighten us. چونکہ ان ڈسٹینسز کو ہم ویژولائز نہیں کر سکتے, میجر نہیں کر سکتے, تو اس لیے ہمیں یہ ہاریفائی کرتے ہیں,
ڈرا دیتے ہیں کہ اف کائنات اتنی بڑی، ہمیں یہاں سے کراچی دور لگتا ہے، لیکن آپ نے خود سنا کہ یہ جو ارتھ ہے یہ تو اتنی چھوٹی ہے کہ اس جیسی ہزاروں زمینیں جو ہیں کسی ایک سٹار کے اندر جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہیں. اس لیے ہمیں کیا فیل ہوتا ہے؟ فیئر فیل ہوتا ہے بیکاز آف امینس ڈسٹینسز. نیکسٹ اسٹریچز آف ٹائم. تو ٹائم اسٹریچ جو ہے وہ ٹائم اسپین جو ہے وہ بہت بڑا ہے. The stretches of time in the universe are so great that we cannot imagine them and get frightened. کس طرح بھئی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ یونیورس کا پروسیس کب سے سٹارٹ ہوا، کب تک چلے گا، کتنا عرصہ ہو چکا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اسٹریچز آف ٹائم ہیں. تو یہ ہمیں ڈراتی ہیں، خوف سا پیدا کر دیتی ہیں. In comparison to these stretches, the whole human history looks quite insignificant. اتنا پہلے یہ کائنات وجود میں آئی اور پھر کتنا عرصہ بعد ہیومن ہسٹری سٹارٹ ہوتی ہے، انسان کی تخلیق ہوتی ہے. تو یہ چیز بھی ہمیں تھوڑا سا ڈرا دیتی ہے کہ پھر انسانی تخلیق تو انسگنیفیکنٹ ہے، اتنی کوئی امپورٹنٹ جیسے نہ ہو. باقی یہ رائٹر کا ایک آئیڈیا ہے. نیکسٹ، وین، وائی اینڈ ویئر. تھوڑا سا پہلے میں نے آپ کو بتا بھی دیا تھا وین اینڈ وائی اینڈ ویئر کا. تو دا رائٹر از ان نون آف ٹائم اسکیم. تو اسے نہیں پتا وین ایسا کب ہوا. سپوز بگ بینگ تھیوری ہم دیکھ لیں، اس کے تحت ہی ہم دیکھ لیں، ہمیں نہیں معلوم ایگزیکٹلی کب سے یہ پروسیس سٹارٹ ہوا. وائی، اس کا پرپز کیا تھا. بینگ اے مسلم تو ہمیں ان چیزوں کا الحمدللہ آئیڈیا ہے، لیکن یہاں پہ رائٹر ان نون ہے کہ ایسا کیوں تخلیق ہوا. اینڈ ویئر، اور کس جگہ. تو یہ جو 3 W's ہیں، وین، وائی، ویئر، یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس لیسن میں. The next is the universe is frightening because earth is too small in comparison. ہماری یہ جو ارتھ ہے یہ ٹائنی ہے، ٹائنی اسمال. تو یہ نیگلیجبل ہے، بہت چھوٹی ہے. جب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہماری زمین جیسے پلانٹ کو ہزاروں لاکھوں پلانٹس جو ہیں زمینیں ایک سٹار کے اندر رکھی جا سکتی ہیں، تو یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کتنی اسمال ہے. اٹ از جسٹ لائک دا ملینتھ پارٹ آف اے گرین آف سینڈ. تو یہ ایک ریت کے ذرے کا بھی کوئی لاکھواں کروڑواں حصہ ہے. تو ہماری ارتھ ایز کمپیئرڈ ود یونیورس اتنی چھوٹی ہے. نو سائن آف لائف ایلس ویئر. نو سائن آف لائف ایلس ویئر. تو وہ کہتا ہے کہ جو جس طرح ہماری لائف ہے اس پلانٹ ارتھ پہ، یہ لائف جو ہے کسی اور پلانٹ پہ پاسبل نہیں ہے. آپ نے خود دیکھا آپ کے کچھ پلانٹس سورج کے اتنے قریب ہیں کہ دے آر برننگ، اور کچھ اتنے دور ہیں کہ دے آر کولڈ، ٹو کولڈ ٹو ایگزسٹ دیئر. وہاں پہ لائف پاسبل نہیں ہے. اس لیے کیا ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک فیئرفل فیکٹر ہے. کنڈیشنز نیسیسری فار لائف. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ لائف کہاں پہ ایگزسٹ کر سکتی ہے. لائف کین ایگزسٹ اونلی ان اے نیرو بیلٹ سراؤنڈنگ دا اسٹارس. اسٹارز ہوتے ہیں اور ان اسٹارز کے سراؤنڈنگ میں گرد و نواح میں ایک نیرو بیلٹ ہوتی ہے، نیرو اسٹرپ ہوتی ہے، ایک باریک سی پٹی ہوتی ہے، وہاں لائف پاسبل ہے. The stars are so hot that life cannot exist on them, and space outside is so cold that life would be frozen. خود سن لیں، یہ جو ٹیمپریچر بیلٹ ہے اس سے باہر وہ جو سٹارز ہیں وہ تو برننگ ہیں. The stars are so hot that life cannot exist on them, and space outside away is so cold that life would be frozen. تو وہاں پہ پھر ٹیمپریچر اتنا لو ہے کہ وہاں پہ لائف جو ہے لیکوڈ جو ہے وہ فریز کر جائے گا. تو وہاں بھی پھر لائف جو ہے پاسبل نہیں ہے.
لائف نیڈس اے ٹیمپریچر زون ٹو فلرش. تو زندگی کو ایک ٹیمپریچر زون چاہیے ہوتا ہے, ایک فرینڈلی ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ وہ فلرش کرے, ڈیولپ کرے. فارچونیٹلی دی ارتھ از پلیسڈ ان دس ٹیمپریچر زون. تو خوش قسمتی سے ہماری یہ جو زمین ہے, یہ پلانٹ ایسے سوٹیبل ٹیمپریچر زون میں ایگزسٹ کرتا ہے. There is little chance that any other planet exists in such a temperature zone. Little chance مطلب almost no chance. تو تقریباً کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ کسی اور پلانٹ پہ ایسا ٹیمپریچر زون ہو جہاں لائف ایگزسٹ کر سکے. If there exists such a planet, there is no certainty that it sustains life. اور اگر کوئی ایسا پلانٹ ایگزسٹ کرتا ہے تو ایسی کوئی ہم اسٹرانگ بلیف کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ لائف جو ہے وہ سسٹین کرے گی, لائف جو ہے برقرار رہے گی. ایکچولی لائف کین ایگزسٹ ایٹ اے ٹیمپریچر ویئر اے لکوڈ could retain its liquid form. جہاں لکوڈ اپنی لکوڈ فارم کو برقرار رکھ سکے گا وہاں پہ لائف پاسبل ہوگی. ایٹ لو ٹیمپریچر what will happen? The liquid will freeze, condense, compress. وہ لکوڈ جو ہے وہ فریز ہو جائے گا. اینڈ ایٹ ہائی ٹیمپریچر the liquid will evaporate. وہ ایواپریٹ ہو جائے گا تو وہ ایگزسٹ نہیں کر سکے گا. اس لیے لکوڈ جو ہے وہ لو ٹیمپریچر میں بھی ایگزسٹ نہیں کر سکتا, ہائی ٹیمپریچر میں بھی ایگزسٹ نہیں کر سکتا. صرف ایگزسٹ کر سکتا ہے تو کہاں پہ, جہاں کا ٹیمپریچر ماڈریٹ ہے, وہ معتدل ہے, درمیانہ ہے. سو دیر از لٹل پاسبلٹی آف لائف اینی ویئر ایلس ان دا یونیورس. اس لیے کائنات میں کہیں اور جو لائف کی پاسبلٹی ہے اس کا چانس جو ہے وہ ریئر ہے, بہت ہی کم ہے. Now student, we look at Islamic versus pagan philosophy. تو ہمارا اسلام کیا کہتا ہے اور پیگن مین نان بلیورز فلاسفی, وہ لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے, ان کی فلاسفی. تو دیکھا آپ نے پورے لیسن میں کہ سر جیمز جینز نے نو ڈاؤٹ بہت ایکسٹراڈنری ایفرٹ کی ہے. بینگ اے مسلم ہمیں بھی ریسرچ اورینٹیڈ ہونا چاہیے. ہم ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے, لیکن اللہ پاک ہمیں یہ بھی تو شعور دے رہا ہے, یہ بھی تو علم دے رہا ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جستجو میں بھی جائیں کہ آخر یہ سب کچھ بنا کیسے. تو اس لیے بڑا کریڈٹ جاتا ہے سر جیمز جینز کو کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ ایفرٹ تو کی ہے. تو یہ باہر کیف ہے ان کی پیگن فلاسفی, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ لائف کیم انٹو بینگ ایکسیڈنٹلی, زندگی اتفاقاً وجود میں آ گئی. دیکھیں نا, سپوز آپ میں اسپیرٹ کالج کے کلاس روم میں بیٹھے ہیں, تو کوئی ایسا بلاسٹ ہوتا ہے کہ وی اسکیٹر, ہم پھیل جاتے ہیں. میں اپنے گھر پہنچ جاتا ہوں میاں والی سٹی میں, آپ میں سے کوئی اسٹوڈینٹ سپوز عیسیٰ خیال کے ہیں تو وہ عیسیٰ خیال پہنچ جائیں, کوئی پپلا کے ہیں وہاں پہنچ جائیں, کوئی جو ہے موسیٰ خیال پہنچ جاتے ہیں, کوئی موج پہنچ جاتے ہیں, کوئی کالا باغ پہنچ جاتے ہیں. تو ایسا پاسبل ہے؟ تھنگز ول بی ڈس آرڈرڈ, اسکیٹرڈ, ٹھیک ہے, اس میں تو بڑی تباہی سی ہوتی ہے. لیکن باہر کیف سائنس کا یہ ایک بلیف ہے کہ وہ جو گیشس اسٹیٹ تھی اس میں ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور پھر وہاں سے اسٹارز, پلانٹس وغیرہ یہ بنتے ہیں. تو تھوڑا سا ہم اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ضرور دیکھیں گے, تھوڑا سا آپ کے مائنڈس کو تھوڑا کلیئر کرنے کے لیے. لک ایٹ دس آیت آف دا ہولی قرآن, کن فایکون. نیور تھنک دیٹ اینی ریکویسٹ یو ہیو از ٹو مچ فار اللہ. کبھی یہ خیال نہ کریں کہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خدا نخواستہ کوئی بھاری ہے, کوئی تھوڑا سا مشکل ہے. He says be and it is. وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. کن فایکون, be and it is. ایک تو یہ ہمارا اسٹرانگ بلیف ہے کہ اللہ پاک نے یہ سب کچھ ہمارے لیے تخلیق کیا ہے. لیکن اسٹوڈنٹ
پھر میں آپ کو ایز اے ٹیچر یہ ضرور بتاؤں گا کہ ہمیں اس کی ریسرچ میں جانا چاہیے، سر جیمز جینس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، باقی سائنٹسٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اس ایفرٹ میں ہیں کہ ایسا سب کچھ کیسے ہوا۔ پھر قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور تحقیق ہم نے آسمان و زمین کو 6 ایام میں پیدا کیا۔ تو اللہ پاک نے یہ جو آسمان ہیں اور یہ جو ہماری زمین ہے ان کو 6 ایام میں 6 days میں جو ہے وہ تخلیق کیا۔ تو وہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس لیسن میں اچھی ایفرٹ رہی کہ وہ ہمیں تھوڑا سا یہ آئیڈیا دینا چاہتا ہے کہ ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیپن، یہ سب کیسے ہوا۔ تو آئی ہوپ کہ یو وڈ ہیو لائک دس لیسن، فردر گو ان ٹو ڈیٹیل، رائٹ، اور جب آپ اس کے ہم آپ کو کویشچنز وغیرہ سائن کریں گے تو اس میں بھی آپ کو کافی ہیلپ ملے گی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔